یہ سائم صادق صاحب ہیں جو کہ جوائے لینڈ کے یہ ایک رائٹر ڈائریکٹر کہانی ہے، خاندان کی کہانی ہے. مجھے اس میں بہت طرح سے اپنا خاندان نظر آتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے یا کوئی بھی پاکستانی دیکھے گا تو آئی تھنک اس کو اس فلم میں اپنے خاندان کی جھلکیاں، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے ابو کی جھلکیاں نظر آئیں گی. تو معاشرتی اقدار کے حوالے سے تو میرا خیال ہے اس سے اچھی شاید ہمارے خاندانی سسٹم کی عکاسی کسی فلم نے شاید نہ کی ہو. لیکن ہاں ایک چیز اس میں یہ ضرور ہے کہ جہاں اس فلم میں وہ کہہ رہے تھے مجھے اپنا خاندان نظر آتا ہے، مجھے اپنے بہن بھائی نظر آتے ہیں، مجھے ابو یاد آتے ہیں. مطلب یہ ہم سب کے خاندان کی عکاسی سب کی کیسے اور یہ اس سے اچھی شاید عکاسی کسی نے نہ کی ہو. اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کون سا خاندان ہے پاکستان کا جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کون سے ابو ہیں جو آپ کو یاد آ رہے ہیں؟ مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے. اور آئی تھنک دس انٹرسٹنگلی انف لیڈز اس ٹو دی اسٹوری آف دی فلم اٹسیلف. کیونکہ ہم جو سمجھ رہے تھے نا، اب تو خیر فلم ریلیز ہونے کو چلی گئی ہے، تو پوائنٹ از کہ اب جو اسٹوری سامنے آ رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے جو ہم پہلے سمجھتے تھے. ایکچوئل جو اسٹوری ابھی ہے اس میں یہ جو دو بھائی ہیں جن کی اسٹوری ہے، بیسکلی دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں. ایک چھوٹا بھائی جو ہے اس کا نام حیدر ہے، بڑے کا نام کلیم ہے، اور دونوں جو ہے وہ میرڈ ہیں. چھوٹا بھائی حیدر جو ہے وہ بیسکلی امپورٹنٹ ہے، وہ اس کے بچے نہیں ہو سکتے، اور وہ اپنی وائف کو اس طرح سے اس کے جو تعلقات ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتا. بڑا بھائی جو ہے اس کی 4 بیٹیاں ہیں اور اس کے اپنے مسئلے چل رہے ہیں. اچھا ابا جان جو ہیں وہ ویل چیئر پہ ہیں، امی کی وفات ہو چکی ہے. اور یہ جو حیدر چھوٹا بھائی ہے، obviously because he is unable to fulfill his duties with his wife، وہ اب جو ہے نا تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا ہے، اس کی وائف بھی اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے. وہ جو ہے جا کے اپنا ایک ڈانس گروپ کو جوائن کرتا ہے، ایروٹک ڈانس گروپ کو جوائن کرتا ہے. وہاں جا کے بیبا نامی ایک ٹرانسجینڈر وومن سے، جس کو ہم ایکچولی ایک مرد ہے، بایولوجیکل میل ہے، اس سے اس کو جی ہو جاتی ہے محبت. اور وہاں پہ وہ اس کے اوپر ایڈوانسمنٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ پیار کی باتیں کرتا ہے. کچھ اس میں سینز ان اپروپریٹ تھے، کچھ اس میں آپ کہہ لو کہ ڈائلاگز ان اپروپریٹ تھے. 8 منٹ کا ٹوٹل کچھ اس میں سے سینسر ہوا ہے. یعنی جب یہ سینسر بورڈ میں گئی ہے ابھی دوبارہ سے سیکنڈ تھرڈ ٹائم، پتہ نہیں کتنی دفعہ جا چکی ہے، تو ابھی اس میں سے 8 منٹ کا کلپ مائنس انہوں نے کیا ہے. اچھا یہ وہاں پہ ان کا ایک لو اسٹوری چل رہی ہے، لیکن وہ جو بیبا ہے وہ اس کے ایڈوانسز کو پہلے تو شروع میں وہ کہتا ہے، لیکن پھر وہ اینڈ میں اس کو نا کائنڈ آف پٹ آف کر دیتا ہے کہ تم تو اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ کسی طرح سے سیٹسفائی نہیں کر پائے، تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے. تو وہ اس کو دھتکار دیتا ہے، اس کو مار پٹواتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یعنی کہ وہ اس کا ایک لو لاسٹ ہے، یعنی یہ اپنی محبت میں بڑا سنسیئر تھا، لیکن وہاں سے وہ ریسیپروکیٹ اس طرح نہیں ہوئی. ان دا مین ٹائم انا للہ، یہ جو اس کی بیوی ہے حیدر کی جو وائف ہوتی ہے، یہ جا کے اس کے بھائی کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں پریگننٹ ہو جاتی ہے. تو ایک سین دکھاتے ہیں جہاں پہ وہ جو ہے وہ اپنی کھڑکی سے باہر نا ایک مرد کو بہت ان اپروپریٹ کچھ چیزیں کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور وہ اس پہ اس کے لسٹفل ڈیزائرز جو ہیں وہ پرووک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ یہ چیز دیکھتے ہوئے جو بڑا بھائی ہے، یعنی آئی ایم سوری فار بینگ ایکسپلسٹ، اور یہ شو کے اوپر ہم ریٹنگ بھی لگا دیں گے کہ یہ 18 سے اوپر کے لیے ان کے لیے نہیں ہے. تو جو بڑا بھائی ہے وہ بیسکلی جب اس کو دیکھتا ہے یہ حرکتیں کرتے ہوئے، تو وہ اس پہ خود ایڈوانس کرتا ہے، اینڈ دے اینڈ اپ سلیپنگ ٹوگیدر، اور وہ اس کے ریزلٹ میں پریگننٹ ہو جاتی ہے. اف دیٹ وازنٹ بیڈ انف، ابا جان جو ویل چیئر پہ ہیں ان کی تیمارداری کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے ایک ہمسائے میں سے خاتون آتی ہیں، اینڈ ابا جان اینڈز اپ سلیپنگ ود ہر. اچھا جی، تو یہ سیکشل ریبیلین ہے نا سر، یہ تو سیکشل ریبیلین دکھا رہے ہیں نا. یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے، یہ تمہارے بہن بھائیوں کی کہانی ہے، یہ تو میرے ابو کی کہانی. یہ کہہ رہے ہیں نا یار، تو یہ کون سے ابو ہیں بھائی، یہ کون سے بہن بھائی ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہو آپ؟ یہ کون سا یہ یعنی پاکستان کا 1% ہے جس کی عکاسی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ دکھا ایسے رہے ہیں جیسے یہ بالکل نارمل ہے. اور سب سے ورسٹ کیس یہ جس پہ ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھا کہ آپ یعنی دیکھو نا، آپ نے کوئی غلط چیز بھی دکھائی ہے نا، آپ اصل بات یہ ہوتی ہے آپ کس کانٹیکسٹ میں دکھا رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ پتہ کیا ہوا، یعنی مورل آف دا اسٹوری کیا ہے؟ اٹس اے میسڈ اپ مووی، اٹس ٹوٹلی میسڈ اپ، ٹوٹلی آپ کہہ لیں بائی دا ٹائم یو ول فنش واچنگ اٹ، آپ کو لگے گا کہ یار آئی مین ایک بہت ڈپریسنگ سی فیلنگ انسان کے دل میں آ جاتی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ جہاں پہ آپ نے جو ہیرو بنایا نا وہ حیدر کو بنایا. حیدر از دا سینٹرل کیریکٹر. حیدر حالانکہ اس کی وائف جو ہے وہ لسٹ میں اس نے یہ حرکت کی ہے، ابا جان جو ہیں انہوں نے بھی لسٹ میں حرکت کی ہے، لیکن حیدر کو ٹرو لو ہوا تھا جو پورا نہیں ہوا. سمجھا رہی ہے آپ کو میری بات؟ دیٹس دا باٹم لائن. حیدر کو ٹرو لو ہوا تھا، وہ سچی محبت میں گیا تھا، دھتکار دیا گیا، لو لاسٹ ہوا نا، لیکن وہ لو تھا. حالانکہ یہ شادی شدہ مرد تھا جو کہ ایکچولی اپنے خواہشات کو پورا کرنے کہیں اور جا رہا تھا اور ٹرائی کر رہا تھا ٹو ہیو اے ڈفرنٹ ٹائپ آف ریلیشن شپ. اور وہ اس کا جب پورا نہیں ہوا تو اصل میں تو اینڈ میں ہیرو وہ بن گیا کہ دیکھو میری تو بیوی بھی چلی گئی، میرا تو وہ بھی چلا گیا، میں کہاں آ گیا. تو ایٹ دی اینڈ یو اینڈ اپ ایمپتھائزنگ ود دس پرسن اینڈ یو تھنک یو نو واٹ، اصل میں تو سچی محبت اس کی تھی. باقی سارے جو اس کو روک رہے تھے یا اس کو سنب کر رہے تھے یا اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے، ان ساروں کا مسئلہ تھا.